عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. انسان کے اعمال دو قسم پر ہیں۔ بعض اعمال کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور بعض اعمال کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جسم کے اعمال کو ظاہری اعمال کہا جاتا ہے، جبکہ دل سے تعلق رکھنے والے اعمال کو باطنی اعمال کہا جاتا ہے اور ان کو روحانی اعمال بھی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے ظاہری اعمال میں سے بعض اعمال اچھے ہوتے ہیں اور بعض اعمال برے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے باطن سے تعلق رکھنے والے اعمال بھی بعض اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں۔ تو جو دل کی بیماریاں ہیں، یعنی جو دل کے برے اعمال ہیں اور دل کے جو روگ ہیں، انہیں روحانی امراض کہا جاتا ہے، اور ظاہری اعمال کی بنسبت انسان کے باطن کے جو اعمال ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں، ان کا نقصان زیادہ ہے۔ ان باطنی امراض کی مثال میں تکبر کی بیماری ہے، اسی طریقے سے ریا کی بیماری ہے، دکھلاوے کی بیماری ہے، بدگمانی کا مرض ہے۔ ان امراض کے اندر ایک انتہائی خطرناک مرض ہے بغض و حسد کا مرض۔ یہ گناہ انتہائی خطرناک گناہ ہے اور انتہائی مہلک اور موذی مرض ہے۔ جو مسلمان بدقسمتی سے بغض اور حسد کے ناپاک اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے پہلے دنیا کی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی دنیا کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، یعنی زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور یہ بیماری پیدا ہوتی ہے عام طور پر معاصرین کے اندر، یعنی ایک زمانے میں رہنے والے لوگ، ہم عمر لوگ اور ہم پیشہ لوگ، جن کا عام طور پر پیشہ ایک ہوتا ہے، مشغلہ ایک ہوتا ہے،
اور ان کا واسطہ ایک دوسرے سے زیادہ پڑتا ہے، ان لوگوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو عزت مل گئی، کسی کو دولت مل گئی، کسی کی شہرت ہو گئی، اللہ نے کسی کو علم کی دولت سے نواز دیا، اور کسی کو اللہ نے اعمال صالحہ کا ذوق نصیب فرما دیا۔ غرض یہ کہ دنیا یا دین، اس کی کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھ کر انسان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ جو نعمت اس کے پاس ہے یہ اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ تو ممنوع ہے اور اس کی وجہیں تو اب آ رہی ہیں آگے، لیکن ایک چیز اچھی ہے جس کو عربی میں غبطہ اور اردو میں رشک کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس آپ نے کوئی اچھی نعمت دیکھی، اس نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ تمنا ابھری اور دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ یہ جو نعمت اس کے پاس ہے، میرے بھائی کے پاس ہے، یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ یہ مطلوب ہے، لیکن یہ فکر کرنا اور یہ دعا کرنا اور اس بات کی تمنا رکھنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، پھر یا تو مجھے ملے یا نہ بھی ملے، کئی صورتیں ہوتی ہیں حسد کی۔ بعض لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے، اور اس سے بھی اوپر کے درجے کا حسد یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ بہرحال حسد کی جو بھی صورت وہ شرعی لحاظ سے انتہائی ممنوع اور بہت بڑا عظیم گناہ۔ قرآن مجید نے مختلف مواقع پر اس کی مذمت کو بیان فرمایا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ایک دوسرے پر جو لوگوں کو فضیلت دی ہے اور کوئی نعمت اپنی دے رکھی ہے تو اس کی ہوس مت کرو، تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں چلی گئی، یہ نعمت تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اس ہوس کی بجائے، حسد کی بجائے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے اللہ کی رحمت اور اس کا انعام مانگو۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں آپ سے آپ کی فضل عظیم کا سوال، دعا استخارہ کے جو الفاظ، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اس کو آپ مستقل دعا بھی بنا سکتے ہیں۔ میرا تو معمول ہے دعا استخارہ الگ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اس کو الگ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ صرف فضل کی دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اس کو بار بار مانگیں اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ میرا فضل مجھ سے مانگو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کیا یہ لوگ اس بات پر لوگوں سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے کچھ عطا کر رکھا ہے؟ اللہ نے جن لوگوں پر اپنا فضل فرمایا ہے تو اس بنا پر یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے آل اور ان کے خاندان کو نوازا، ان کو دین اور دنیا کی دونوں نعمتیں ہم نے عطا فرمائی، ان کو علم اور حکمت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت ملی، اور ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے آپ کے پڑ پوتے تھے، اور نبوت اللہ نے کتنے سلسلے، خود نبی ہیں، آپ کے دو بیٹے نبی ہیں، ہاں جی، آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور آپ کے پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ہم نے نوازا،
اسی طریقے سے ہم لوگوں کو نوازتے ہیں، اپنی نعمتیں ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر تمہیں وہ نعمت اچھی لگ رہی ہے تو تم اللہ سے مانگو کہ اللہ جیسے آپ کا فضل اس کے اوپر ہوا، اپنے بندے پر آپ نے فضل ہوا، یہی فضل ہے اللہ ہمارے اوپر بھی فرما دیجیے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی بڑی سخت مذمت فرمائی۔ ایک موقع پر صحابہ سے آپ نے فرمایا دبّ الیکم داء الامم، ہاں پہلی امتوں کی ایک بیماری تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، خیال کرنا۔ صحابہ سے خطاب تو مقصد یہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو اصل میں خطاب کرنا۔ صحابہ کرام تو محفوظ تھے، اپنی امت کو آپ نے ہوشیار فرمایا دبّ الیکم داء الامم، پہلے امتوں کی ایک بیماری تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، الحسد والبغضاء، وہ بغض اور حسد کا مرض ہے، خیال کرنا، بغض اور حسد کی بیماری ہے۔ وہی الحالقہ، فرمایا یہ مونڈ دینے والی ہے۔ پھر آپ نے وضاحت کے لیے فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو یہ چیز مونڈ دیتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے، انسان کے دین کو صاف کر دینے والی چیز ہے، انسان کے نامہ اعمال کو ضائع کر دینے والی وہ بغض اور حسد کی بیماری ہے۔ اس لیے بار بار فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بغض حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بدخواہی نہ کرو، ہاں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يظلمه ولا يخذلہ ولا يكذبہ ولا يحقر، ہاں مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کسی دوسرے کو رسوا نہیں کرتا، اس کو جھٹلاتا نہیں، اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اس لیے بار بار فرمایا، ایک موقع پر فرمایا لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، ہاں دنیا انسانیت کے سارے لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے بغض اور حسد کا معاملہ نہیں کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا مجتمعا فی قلب عبد الایمان والحسد، ہاں کسی انسان کے دل کے اندر دو چیزیں کبھی اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد، یہ دو چیزیں ایک مسلمان ایک انسان کے دل میں جمع ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں۔ کتنی تاکید ہے، دیکھیں کتنی حدیث سنی آپ نے۔ اور ایک موقع پر فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچنے کا خاص اہتمام۔ بغض اور حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو بھسم کر کے رکھتے، خاکستر کر کے رکھتے۔ کتنی بڑی وعیدیں دیکھیں۔ آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، ہمارا دل کتنا صاف ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے فرمایا، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ تکبر کا گناہ ہوگا، سب کو علم میں ہے، اور اس کا مرتکب ابلیس تھا، شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اور ابلیس کو حکم دیا تو ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اکڑ گیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور منکرین میں سے ہو۔ یہ جو تکبر کی بیماری آسمان پر سب سے پہلے جو بیماری ہوئی، سب سے پہلا جو جرم صادر ہوا، اس کا سبب حسد۔ ابلیس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، میں افضل ہوں، اور جس کو مٹی سے پیدا کیا یہ وہ مفضول ہے، افضل مفضول کے آگے کیسے جھکے؟ اس تکبر کا سبب یہ حسد کی بیماری۔ تو معلوم ہوا کہ آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ یہ یاد رکھیں کہ آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ تکبر کا ہوا، اور زمین پر سب سے پہلا گناہ قتل ناحق کا ہوا۔ ان دونوں کا سبب حسد کی بیماری ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرش پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، اور فرش پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہو، تکبر حسد کی وجہ سے۔ اور زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ قتل ناحق، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قرآن میں ذکر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کا واقعہ ذکر کیا۔ حابیل ایک شریف خصلت انسان،
فرشتہ خصلت انسان، اللہ نے ان کی فطرت کے اندر شرافت رکھی، اور قابیل جو ہے اس کی سرشت میں اللہ نے سرکشی رکھی. تو واقعہ لمبا ہے. حابیل کی نیکی قبول ہوئی، قابیل کی نیکی دھری کی دھری رہ گئی، اس کے دل میں حسد پیدا، تو کہنے لگا لأقتلنک، میں تمہیں جان سے مار دوں. حضرت حابیل کہنے لگے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی نیکی قبول فرماتے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تم اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، میں جہانوں کے پالنے والے رب سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف. تو اس حسد کی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. کتنی بڑی نحوست ہوئی کہ ایک تو قتل ناحق اس کی گردن پر، اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قاتل کے ساتھ قابیل کی گردن پر بھی لادا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن سارے قتل اس کے نامہ اعمال میں بھی سامنے آئے. حسد کی بیماری اس کا سبب بنتی، کتنی بڑی نحوست. اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جب یہ بیماری بڑھتی ہے تو پھر معصوم اور خون کے رشتے بھی اسے معقول نہیں ہوتے. ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سکے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، حسد کی بیماری کی وجہ سے اللہ معاف کرے مہینوں سال ہر سال تک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا ہے. آج یوسف علیہ السلام کی مثال اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ جانا. سب سے خوبصورت اور دلچسپ واقعہ یوسف علیہ السلام کا قرآن میں بیان کیا، اور تقریباً 3 پاؤ کی ایک پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی یوسف علیہ السلام کے نام سے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ بنیادی طور پر ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسد پیدا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بارے میں، اور کہنے لگے کہ ہم پورا ایک گروہ ہیں، پورا ایک جتھا ہے، اور ہمارے مقابلے میں یوسف اور ان کے بھائی کو ہمارے والد زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اب ان کا کچھ کرنا پڑے گا، ان کا بندوبست کرو. شیطان نے ان کے دل میں حسد کی بیماری پیدا کی، تو آپس میں مشورے کے لیے بیٹھے. اور دیکھو ایک معصوم بچے کے بارے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن بھی عطا فرمایا اور بے مثال اخلاق بھی عطا فرمایا. حسن اور اخلاق یہ 2 چیزیں ایسی 2 خصوصیت تھیں جو ان کے بھائی نعمتوں سے معروم تھے، اس لیے ان کے دل میں حسد پیدا. اللہ نے ان کو یہ صفات عطا فرمائی جس کی وجہ سے اپنے والد کے نور نظر. تو ایک معصوم بچے کے بارے میں جو ان کا بھائی کون سوچ سکتا ہے؟ چھوٹے بھائی کے بارے میں ہم سوچے دل دہل جاتا ہے انسان کا. اس میں مستقبل میں نبی بننا ہے، اللہ کیا صفات ہوں گی، کیا ان کا حسین و خوبصورت چہرہ ہوگا، کیا معصومیت ہوگی ان کے چہرے پر. لیکن دیکھیں حسد کی بیماری میں انسان اتنے نیچے تک گر جاتا ہے، اتنی اس کی سوچ گھٹیا ہو جاتی ہے کہ وہ قتل تک کے درپے ہو جاتا ہے. کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم، یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر ڈالو، جان سے ہی مار ڈالو، یا اس کو ایسی جگہ پہ جا کے پھینکو کہ نظر نہ آئے، اندر خود ہی ختم ہو جائے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر تمہارے والد جو ہے ان کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے. فتکونوا من بعدہ قوما صالحین، مشورہ دینے والا کہہ رہا ہوں کہ بھائی بعد میں تم پھر سارے بزرگ بن جانا، پھر توبہ طائب ہو جائیں گے، یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. خیر لمبا واقعہ ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، اور معصوم سے بچے کو رات کے دھوپ اندھیرے میں اور کنویں میں جا کے ڈالا. کتنی بڑی بے دردی ہے، کتنی بڑی شفافیت ہے. حسد کی بیماری، انسان جب اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان حدوں کو پار کرتا ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود نے جو حسد کیا، قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو 3 قومیں تھیں، آباد تھیں، یہود، عیسائی اور مشرکین. یہودیوں کے پاس علم کی دولت تھی، اس لیے کہ تورات کا علم ان کے پاس موجود تھا، تورات کی کتاب ان کے پاس تھی.
اور عیسائیوں کے پاس حکومت تھی، اس لیے وہ اس میں مست تھے اب، اور مشرکین جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جزیرۃ العرب کے باشندے تھے۔ تو عیسائی اور مشرکین نے تو حسد اتنا نہیں کیا، لیکن یہودی جو ہیں، اس لیے کہ علم جو ہے یہ ترقی سکھاتا ہے، بڑا ہی سکھاتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ عمل کی دولت نہ ہو تو پھر انسان بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جائے۔ اور حسد کا عمومی سبب ایک بڑا بنیادی سبب علم بھی ہے، اس لیے اہل علم کے اندر حسد کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ تو خیر میں پہلے اس بات کو پورا کروں، یہود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری نشانیاں اپنی کتاب میں پڑھ چکے تھے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کی ساری صفات، سارے اوصاف تورات اور انجیل میں ہم نے لکھ دیے تھے وضاحت کے ساتھ۔ تو تورات اور انجیل کو پڑھنے والوں کے علم میں تھی آپ کی ساری نشانیاں۔ اور یہودی سارے مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، اس لیے کہ ان کی کتاب ان کو یہ بتلا رہی تھی کہ وہ نخلستان کی سرزمین کے اندر آخری نبی آئیں گے۔ اور ایک علامت یہ بھی آئی تھی تورات کے اندر کہ آسمان کے اوپر ایک سرخ رنگ کا ستارہ نمودار ہو، جب وہ ستارہ نمودار ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آخری نبی کی آمد قریب ہے۔ جب ستارہ نمودار ہوا تو یہودی ہلچل میں پڑ گئے سارے، اور فکر مند ہو گئے۔ پورے مدینے کا انہوں نے سروے کیا کہ کس گھر کے اندر کوئی ایسی کوئی خاتون ہے جن کے ہاں ولادت قریب ہو۔ تو پورے مدینے کے اندر اتفاق سے کوئی ان کو گھر ایسا نہ ملا جس کے اندر کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہو۔ مجبور ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ اس وقت ایک مختصر سی آبادی تھی مکہ مکرمہ کی، تو ان کو فوراً اطلاع مل گئی اور انہوں نے قاصد آ کے بتایا کہ وہاں تو بہت سی خواتین حمل کے ساتھ ہیں، البتہ باقیوں کے ہاں تو ولادت دور ہے، اس کا ذرا وقت ہے۔ آمنہ نامی ایک خاتون ہے، ان کی ہاں ولادت بالکل قریب۔ تحقیق کی گئی کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے، کس خاندان سے تعلق، تو بتایا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہودی حسد کا شکار ہوئے، اس لیے کہ یہ بنو اسحاق سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاندان سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر حسد کا شکار ہوگا اندازہ کہ ہمارے جو دادا ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے خاندان کے اندر نبوت کیوں نہیں منتقل ہوئی، شروع سے تو ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ اس بات کے اوپر وہ حسد کا شکار ہو، اور اسی اپنے علم کی وجہ سے اتنے گھمنڈ میں مبتلا تھے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، نازنین ہیں، چہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور حالت یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دشمنوں کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے طفیل دعائیں کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو نبی آنے والے ہیں، یا اللہ جو انبیاء کے سردار ہوں گے ان کی برکت سے، ان کے توسل سے یا اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح نصیب فرما۔ لیکن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب اللہ کے محبوب سے تشریف لے آئے اور اچھی طرح انہیں پہچان بھی لیا تو پھر کفر پہ آ گئے، انکاری ہو گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے حقیقی اولاد کی طرح بل ان سے بھی بڑھ کر۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرمانے لگے کہ اپنے اولاد کے بارے میں ہمیں اپنی بیویوں پر بدگمانی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا گمان بھی نہیں تھا ہمارا۔ اس طریقے سے ہم ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے جب ہم یہودی مسلک پر تھے کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اللہ کے، لیکن حسد کی بیماری نے اسلام قبول کرنے سے ان کو محروم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان اور قریش کے لوگ، ان سے بڑھ کر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکتے؟ یہودیوں نے تو اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھ رکھی، ان کی کتاب میں ساری علامات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریبی رشتہ دار، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 40 سالہ پوری جوانی کی زندگی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، پاک دامنی، آپ کی امانت اور آپ کی ساری صفات پر یقین رکھتے تھے، اس کے باوجود ایمان لانے سے محروم رہے، یہ بغض اور حسد اور کینے کی بیماری کی وجہ سے۔ کتنی بڑی بدقسمتی تھی۔ بغض اور حسد کا گناہ ایسا ہے کہ انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے حسد کی بیماری کی وجہ سے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ حسد کا عمومی سبب جو ہے یہ علم ہوتا ہے،
اس لیے یہ چونکہ مجمع تو ماشاء اللہ اہل علم کا ہے سارا، تو اہل علم کے اندر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مجھے یاد ہے حضرت اپنے بیان میں اکثر یہ بات سناتے تھے، فرمانے لگے کہ ایک آدمی نے شیطان کو ایک بنجارہ کی شکل میں دیکھا۔ بنجارہ میں نذیر اکبر آبادی کی جو مشہور نظم ہے اس میں ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ بنجارہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے تجارتی سامان کو مختلف گٹھڑیوں میں باندھ کر اور مختلف گاؤں کے چکر لگا کر چکوں میں یہاں باہر کی آبادی میں جا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ آج کل بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں موٹر سائیکلوں پہ اپنا سامان جا کے بیچتے ہیں، کپڑے بیچتے ہیں، ہاں فروٹ بیچتے ہیں جا کے، اس کو بنجارہ کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے شیطان کو بنجارہ کی شکل میں دیکھا، اپنے سواری کے اوپر گدھے کے اوپر سوار ہے اور بہت سی گٹھڑیاں اس نے لادی ہوئی ہیں اور ان کے اندر ہر قسم کی نجاست بھری ہوئی ہے۔ دنیا کی ساری غلاظتیں اور نجاستیں ان گٹھڑیوں کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ تکبر کی بیماری ہے، ایک کے اندر حسد کی بیماری ہے، اور کہیں پر ہاں ظلم کی بیماری ہے۔ بڑے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے ان کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے شیطان سے پوچھا کہ یہ جو تم گندگیوں کے گناہوں کے غلاظتوں کے ڈھیر اٹھائے تھے تو یہ کون خریدے گا تم سے؟ تو شیطان کہنے لگا ہر تاجر کو اپنی منڈی کا پتہ ہے کہ اس کا مال کہاں بکتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ مال کہاں بکنا ہے۔ پھر اس نے ساری بیماریاں جو ہے جو جہاں جہاں اس کی بکرے تھیں اس کے نام بتائے۔ ظلم کو بادشاہوں کے پاس لے جاؤں گا، حب مال کو تاجروں کے پاس لے کے جاؤں گا جو مال کے حریص ہیں، ہاں جی، تو بغض اور حسد کو کس کے پاس لے جاؤں گا؟ تم مولویوں کے پاس۔ مولوی انتظار میں بیٹھے کہ لاؤ اس کو جلدی سے، یہ تو بہت بہترین چیز ہے، ہاں ہمارا محبوب مال ہے یہ۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ آ رہا ہے، ہاں علماء کی توہین مقصد نہیں ہے، اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بڑی کمزوری یہی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے طبقے سے ختم ہو جائے تو روئے زمین پر علماء سے بڑا اللہ کا ولی نہیں۔ اور جہاں دو مولوی بیٹھیں گے تو تیسرے مولوی کی غیبت شروع، ایک دوسرے کی ٹانگی کھینچتے۔ ہمارے استاد ایک جملہ سنایا کرتے تھے، لولا الحسد فی العلماء لطاروا فی السماء۔ یہ یاد کرو سارے بچے، لولا الحسد فی العلماء لطاروا فی السماء۔ اگر علماء میں حسد کی بیماری نہ ہوتی تو فضاؤں میں پرواز کرتے، فضاؤں میں پرواز کرتے۔ مجھے اپنے استادوں کی بات یاد آ گئی۔ حضرت استاد محترم شیخ الاسلام متقی عثمانی صاحب مقام سنانے لگے کہ ہمارے ابا جان کے ہم درس تھے، ہم عصر تھے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھری صاحب رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند میں مفتی صاحب اور وہ کٹھے پڑھے، قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھی تھے، تو بڑی دوستی تھی، بڑی محبت کا تعلق تھا ان کا آپس میں۔ طالب علمی زمانے میں اکٹھے رہے، بعد میں اکٹھے پڑھاتے رہے دارالعلوم دیوبند میں، اور دونوں بزرگ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے استاد تھے، حضرت مولانا ادریس کاندھری صاحب رحمہ اللہ بھی اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی۔ تو حضرت لاہور میں رہتے تھے، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، اور مفتی صاحب کراچی میں رہتے تھے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب دعاؤں کا فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ لاہور میں ملنے آیا حضرت کو، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ مولوی شفیع صاحب کی ساری کتابیں تمہارے پاس ہیں؟ مولوی شفیع صاحب نے، اچھا ایک بات یہ کہ ہمارے اکابر جو ہے بڑے سے بڑے عالم کو مولوی کہتے ہیں، ان کے ہاں سب سے بڑا لقب مولوی، اور سچی بات یہ ہے کہ مولوی سے بڑا کوئی لقب ہے ہی نہیں۔ آج لوگوں نے مولوی کے لفظ کو ایسے کو گالی بنا دیا، حالانکہ مولوی کا لفظ بہت تھا۔ میں الحمدللہ اپنے مدرسے کے سارے اساتذہ کو مولوی کہتا ہوں، جان بوجھ کر مولوی کہتا ہوں، حالانکہ الحمدللہ ہمارے تقریباً تمام اساتذہ علم میں عمل میں مجھ سے آگے ہوں گے، یقیناً عمر میں چھوٹے ہوں گے، لیکن میں سب کو مولوی کہتا ہوں جان بوجھ کر۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا اعزاز ان کا یہی ہے۔ مولوی جو ہو گیا تو اس سے بڑا اور مقام کیا چاہیے؟ اللہ والا، ہاں مولوی کا معنی ہے مولا والا، اللہ والا۔ تو ہمارے بڑے بڑے اکابر جو مولوی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد تھے، تو ان کو ایک امتیازی لقب جو ہے ان کا بڑے مولوی صاحب، بس یہ۔ تو سارے اتنے بڑے بڑے علماء تھے، تو حضرت چونکہ عمر میں اور مقام میں سب سے بڑے تھے، سب کے استاد تھے، تو اس لیے ان کا اگر کوئی ملنے کے لیے کوئی آتا تو ان کو پوچھا بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ باقی جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب مولوی صاحب تھے۔ تو فرمانے لگے کہ مولوی شفیع صاحب کی جتنی تصنیفات ہیں، جتنی کتابیں، وہ ساری تمہارے پاس ہیں؟ میں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ساری میرے پاس۔ اچھا سارے ایڈیشن تمہارے پاس ہیں؟ کہ نہیں سارے ایڈیشن تو حضرت نہیں ہے۔ فرمانے لگے الحمدللہ مولوی شفیع نے جتنی کتابیں لکھی ہیں نا، سب کی ساری کتابیں میرے پاس، سارے ایڈیشن میرے پاس موجود ہیں۔
تو پھر فرمانے لگے کہ میرا اور مولوی شفیع صاحب کا 52 سال کا تعلق ہے. کتنا بھائی؟ 52 سال. بچپن سے اکٹھے پڑھے پڑھایا، پھر پوری زندگی اکٹھے گزری. 52 سال کا تعلق ہے. اور فرمانے لگے اس 52 سالہ طویل دور میں الحمدللہ ہم دونوں کے درمیان میں کوئی بال نہیں آیا. یہ لفظ ہے، کوئی بال نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی دوری پیدا، کوئی رنجش پیدا نہیں ہوئی. پھر فرمانے لگے مولوی تقی صاحب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بال کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم حسد کی بیماری سے دونوں بھائی پاک رہے. اور دوسرے مولویوں کے اندر جو اختلافات ہو جاتے ہیں وہ یہ حسد کی بیماری کی وجہ سے. 52 سال کا تعلق اور کوئی رنجش نہیں ہے تعالیٰ. پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی، وہ ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی بات ساتھیوں کو، اس لیے یہی بات کر رہا ہوں. لیکن میں یہ بات سمجھ رہا ہوں 52 سال کا اتنا طویل تعلق اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں. کیسے پاکیزہ لوگ تھے یار. ہاں اس کی کہیں مثالیں نہیں ملتی اس وقت. ایک بات اور یاد آتی، استاد ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مولانا ادریس قادری صاحب کراچی میں تشریف لائے. جب بھی کراچی میں تشریف لائے تو ابا جی کو ضرور ملنے کے لیے آتے. ایک دفعہ آ گئے تو ابا جی نے فرمایا کہ آپ بڑی دیر سے تشریف لائے ہیں، بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. مولانا نے آ کر فوراً روک دیا کہ میرا کھانا کہیں اور جگہ ہے، میں نے کھانے کا کسی اور جگہ کہا ہوا، بس میں صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا. تو مفتی صاحب فرمانے لگے مولوی ادریس ایسے تو ہو نہیں سکتا، اتنے عرصے کے بعد ملنے کے لیے آئے اور بغیر کھانے کے چلے جاؤ. اچھا آپ نے چونکہ دعوت کا کہیں کہہ رکھا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ہاں کھانا کھائیں، تو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، 2 جگہ پہ کھانا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، میزبانوں کی بھی دل آزاری ہو سکتی ہے. اچھا میں نے آپ کے کھانے پر جو خرچ کرنا تھا نا وہ میں آپ کو نقد ہدیے کی شکل میں پیش کرتا. تو اس وقت 50 روپے بڑی قیمت تھی، بڑی رقم تھی 50 روپے، آج سے 50 سال 60 سال پہلے کی بات. تو اس وقت ابا جی نے کہتے ہیں کہ حضرت کو 50 روپے تھی. فرمانے لگے یہ میری طرف سے آپ کی دعوت ہوگی. کیسے سادہ لوگ تھے، ہاں پاکیزہ لوگ، دلوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، ایسی محبتیں، رقابت نام کی کوئی چیز تھی نہیں. جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر حسد کی بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. حسد کی بیماری کی بنیادی وجہ اخلاص کا نہ ہونا. جب اللہ کی رضا دل سے نکل جاتی ہے تو پھر آپس کی رنجشیں اور لڑائیاں اور اختلافات اور رقابتیں، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت، اللہ معاف کرے، دل میں کینہ، یہ ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. حضرت حامدی رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی آدمی نے لکھا کہ مجھے کسی ساتھی سے، اپنے کوئی ایک قریبی ہیں، مجھے ان سے بڑا حسد ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حسد کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف کرنا شروع کر دو. حسد کا جو تقاضا ہے ہاں اس کے خلاف کرنا شروع کر دو. حسد کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں کہ تم اس کی غیبت کرو، اس کو برا بھلا کہو، اس سے جا کے لڑو، ہاں یہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرو. تم اس کے الٹ کرنا شروع کر دو، حسد کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے. اس کی خوب تعریف کرو، جب بھی اس سے ملو نیاز مندی کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ملو، اس سے بڑے ادب سے گفتگو کرو، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو، اس کو خوب ہدیہ بھیجو، ہاں خوب اس کا اکرام کرو، تو حسد کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے. اخلاص بڑی دولت ہے. جب اخلاص ہو، جب انسان کے سامنے اپنی بیماریاں، اپنی کمیاں آتی ہیں تو پھر دوسروں کی خوبیاں انسان کی نگاہوں میں سما جاتی ہیں. اور جب اللہ معاف کرے انسان کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں تو پھر دوسری برائیاں نظر جاتی ہیں. ظلمون مصری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ایک کوئی مجذوب ٹائپ قسم کا آدمی ان کے پیچھے لگ گیا، اس کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا اور حضرت کے سر کو ڈنڈے مارنے لگا. اس کو پتہ نہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. تو حضرت نے تو اپنی ہستی ختم کی ہوئی تھی، انہوں نے تو ان کو تو اپنا وجود ہی نظر نہیں آتا تھا. تو حضرت فرمایا اضرب رأسا طالما عصى اللہ، میرے سر کو خوب مارو، اس نے بڑی دیر تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہ میرا سر اس کا مستحق ہے کہ اس کو ڈنڈے پڑیں. ان کے علاقے کے کچھ رہنے والے لوگ آئے، کہنے لگے حضرت بڑی دیر سے بارش نہیں ہوئی، 7 سال ہو گئی ہے پورے علاقے کے اندر، آپ دعا فرمائیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. حضرت نے اپنا سر جھکایا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھا کے فرمانے لگے بھائی یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا. بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس پورے معاشرے کے اندر، اس پورے گاؤں میں سب سے بڑا بدعمل میں ہوں، اس لیے میں اس گاؤں کو چھوڑتا ہوں تاکہ آپ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، معروم نہ ہوں. میں باہر نکلوں گا تو اللہ کی رحمت آئے، اندازہ کریں. اپنے آپ وجود کو ختم کر چکے. جنتیوں کی نشانی ہے، اللہ نے جنتیوں کی نشانی بیان کیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ.
اہل جنت کی نشانی یہ ہے، فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں جو قدورت ہوگی، کینہ ہوگا، جو بغض ہوگا، وہ سارا ہم نکال دیں گے، ہم سارا نکال دیں گے۔ معلوم ہوا کہ جنتیوں کے دل میں کوئی بغض کینہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ بغض اور کینے کی بیماری سے پاک ہیں، سمجھ لائیں کہ وہ جنتی لوگ ہیں، اللہ نے ان کو جنتی بنانے کا فیصلہ فرما دیا۔ انصار کی اللہ نے ایک موقع پر تعریف بیان فرمائی، یہودیوں کی مذمت فرمائی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ۔ یہ یہودی اور اللہ کے جو نافرمان ہیں، یہ ان کی تو چاہت یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے دوبارہ سے مرتد بنا دے، اللہ معاف کرے، ان کو کافر بنا دے، مرتد بنا دے اور ان کا بس کرے۔ کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسهم، اس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، ان کے سینوں میں جو حسد ہے، جو بغض اور کینہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، اس وجہ سے ان کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان سارے مرتد ہو جائیں۔ یہ یہودیوں کی مذمت بیان فرمائی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ جو مدینہ کے رہائشی تھے، جن سے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كانوا بهم خصاصہ۔ فرمایا کہ جو ایمان میں پہلے جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا ہوا ہے، جو مدینہ کے رہائشی ہیں اور ایمان کی دولت حاصل کر چکے ہیں، یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر ان کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی، بغض اور کینہ کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ خود ان کے دل گھروں میں فاقے ہوئے لیکن اپنے اوپر ان مہاجرین کو ترجیح دے۔ تبوک کا واقعہ مشہور، مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود میاں بیوی ساری رات بھوکے، اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ، ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اس کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا، سبحان اللہ، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان سب کی یا اللہ مغفرت فرما، اور کسی بھی مسلمان کے بارے میں یا اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، یا اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے پاک۔ مسلمان کا سینہ آئینہ ہونا چاہیے، مسلمان کا سینہ بے کینہ ہو، مسلمان کا سینہ آئینہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی یا اللہ مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں کسی بھی ایمان والوں کے دل میں یا اللہ ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ۔ ربنا اجنب، اے اللہ آپ بے شک انتہائی مشفق اور انتہائی مہربان ذات، یہ اللہ نے دعا سکھائی، اس دعا کو اپنا معمول بنائے۔ تو حسد کا جو علاج ہے وہ یہی، حسد کا علاج یہی، دعا کا اہتمام کریں، اور جو محسود ہیں، خدا نخواستہ آپ کے دل میں اپنے کسی ساتھی کے بارے میں، کسی کے بارے میں حسد کے جذبات ہیں، اللہ نے ان کو جو اوصاف دیے ہیں، ان کے پاس علم کی دولت ہے، ذہانت ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جو بھی دین یا دنیا کی کوئی نعمت ان کو حاصل، آپ کے دل میں ان کے بغض ہے، تو آپ نہ چاہتے ہوئے، دل پہ تو آ رہے چلیں گے، تکلیف ہوگی، یہی تکلیف اس حسد کا علاج ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے ان کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ان کو خوب ہدیہ پیش کریں وقتاً فوقتاً، اور ان کا اکرام کریں، اور لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں، بے جا تعریفیں کیا کریں، چاہے کوئی صفت آپ کو، حالانکہ ہر مسلمان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی اور وصف تو ہوگا نا، تو ان کی صفت کو، جو ان کی صفت ان کے اندر موجود ہے، اس کو دوسروں کے سامنے اس کا چرچا کیا، اور اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو ان کے تکلیف پہنچنے پر چاہے دل میں خوشی ہو رہی ہے لیکن آپ اس کے اوپر رنج کا اظہار کریں، آپ مجھے بہت افسوس ہوا، دوسروں کے سامنے کہیں کہ یار ہمارے بھائی کا نقصان ہو گیا، میرا بڑا دل دکھایا، بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے۔ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنا معاملہ ان کے ساتھ، خود بخود انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا حسد سے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، وہ واقعہ تو معروف ہے نا، مشہور ہے، وقت ختم ہو گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک صحابی کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی، 3 دن تک مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے جنتی انسان دیکھنا ہو تو یہ جو ابھی مسجد میں داخل ہوں گے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ 3 دن تک ایک بوڑھے صحابی کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اس حال میں کہ ان کی داڑھی کے بالوں سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں انہیں جوتا پکڑا ہوا، اور سادے سے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے 3 دن تک جنت کی خوشخبری آپ نے سنائی، میرے دل میں بڑا
بار بار آیا کہ کیا ان کی خصوصیت ہے، وہ کیا ان کے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو یہ نام ملا. تو 3 دن تک ان کے ہاں مہمان ٹھہرے اور اسٹور میں رہے کہ کیا نیکی ہے ان کی، لمبا واقعہ حدیث میں. تو 3 دن کے بعد جو ہے انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے ایسی بات بنائی تھی کہ گھر والوں سے میری انبن ہو گئی، میرا کوئی اختلاف نہیں، میں تو صرف آپ کی اس خوبی کو دیکھنا، لیکن مجھے تو کوئی خوبی نظر نہیں آئی آپ کے اندر، ایسی خوبی جو دوسروں میں نہ ہو. جو اعمال آپ کرتے ہیں، تہجد سارے صحابہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی تکبیر اولیٰ کی پابندی وہ بھی، تو جو اعمال دوسرے صحابہ آپ نے بھی وہی اعمال، کوئی زائد نیکی مجھے نظر نہیں آئی آپ. تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لم اجد علی احد من المسلمین فی نفسی غشا ولا حسدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. میں الحمدللہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر کوئی بغض اور کینہ اس کے اس نعمت پر جو اللہ نے عطا کر رکھا، میں نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حسد نہیں پاتا. میرا دل الحمدللہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی چیخ نکل فرمایا هذه التي بلغت بک، یہی تو بات میں نے آپ سے پائی ہے، یہی وہ خصلت ہے، وہی التي لا نطیق، اور یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی طاقت ہم نہیں رکھتے جو چیز آپ کے. ہر مسلمان کے بارے میں آپ کا دل صاف ہے، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں کوئی کینہ ہی نہیں ہے. فرمایا الحمدللہ ہر مسلمان کے بارے میں میرا دل صاف ہے. تو اس لیے یہ انتہائی ایک مہلک بیماری ہے بھائی، اور ہمارے طبقے میں چونکہ زیادہ ہے اس لیے میں نے اس پر آج بات کی کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں. ہر مسلمان کے بارے میں ہمارا دل صاف ہے. اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے دوسرے مسلمان کی خوبیوں پر، اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں اور ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ خود بخود اللہ تعالی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے پر کیوں ہو تم ناراض؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ اتنی اچھی بات کی کسی نے. اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا، اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے، یہ نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں. اللہ کے حکم سے کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب تمہیں تقدیر پر اعتراض ہے. یاد رکھنا، یہ تو تقدیر پر اعتراض ہو گیا کہ اللہ نے اس کو کیوں نواز دیے تھے، یہ تو مجھے نوازنا چاہیے تھا. اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پہ دل و جان سے راضی رہے اور اللہ سے دعا کا اہتمام. میں نے شروع میں بس اب اللہ من فضل کی آیت آپ کو بتائی. اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، اللہ سے نعمتیں مانگیں، اللہ کا فضل سب سے بڑی چیز ہے. تو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ ساتھ. اور یہ جو دعا سکھائی ہے قرآن مجید میں، اس دعا کا خاص اہتمام آج سے شروع کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اس دعا کا خاص اہتمام.